السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ختم قرآن کی یا تکمیل قرآن کی جو محفل سجی ہے یہ ان لوگوں کے اعزاز میں ہے جنہوں نے اس وقت کو اللہ کے راستے میں دیا اور آج یہ نعمت پائی کہ قرآن کی دولت جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہاتھ آئی کہ اب قرآن بغیر کسی ترجمے کے براہ راست عربی میں سمجھ آتا ہے. کہیں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو، خود تلاوت کی جا رہی ہو تو اللہ کے فضل سے پتہ چلتا ہے. آج اپنا یہ سفر، اس کے تجربات اور اپنی کچھ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختلف مراحل طے کرتے کرتے یہاں تک پہنچی. سب سے بڑی رکاوٹ میری جاب تھی. استخارہ نے مسئلہ حل کر دیا الحمدللہ. 4 مہینے کی چھٹی بھی مل گئی. پھر اسی طرح 4 مہینے کر کے سال بھی پورا ہو گیا اور آج الحمدللہ قرآن کی تکمیل بھی ہے. بہت عرصہ پہلے میں نے غلام مرتضیٰ صاحب کو سنا. انہوں نے کسی شخص کا ذکر کیا کہ وہ سخت پریشان، زندگی سے دکھی، کسی مسئلے یا شاید بہت سی پریشانیوں کے حل کے لیے ان کے پاس آیا. انہوں نے فرمایا دیکھو یہ قرآن ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اسے پڑھو غور و فکر کے ساتھ. اور سال بعد میرے پاس آنا. کہتے ہیں وہ سال بعد مجھ سے ملا، بہت خوش تھا کہ واقعی ہر مسئلے کا حل اس میں نے پا لیا. یہی حقیقت ہے. اصل میں آپ زندگی کی گہرائیوں کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ کی حکمتیں نظر آنے لگتی ہیں، حقیقتیں کھلنے لگتی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بھی یہی محسوس کیا. اگر میری زندگی میں چند باتیں، چند حادثات نہ آتے تو شاید میں کبھی بھی قرآن کو اس طرح پڑھنے کی طرف توجہ نہ دیتی. تو کیا پھر یہ حق نہیں ہے کہ میں کہوں الحمدللہ جس نے یہ ظاہری مشکلیں مجھے عطا فرمائی، مجھے اس بوجھ کے قابل سمجھا، الحمدللہ. پھر یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن کا سفر طے کیا اللہ کی معرفت بڑھی. ہر موڑ پر محسوس ہوا اچھا یہ ہے اللہ کی معرفت، لیکن مزید آگے بڑھے تو اس کی گہرائی کو اور محسوس کیا. پھر آخری پاروں نے اللہ کی خشیت سے بھی زبردست طریقے سے آگاہ کر دیا. اب لگتا ہے اللہ کی معرفت کو محسوس کرنا بھی مسلسل عمل ہے. جتنا محنت کریں گے، غور و فکر کریں گے، اتنی ہی بڑھتی رہے گی اللہ کے دیدار تک انشاءاللہ. پورا سال گزرا، میں نے دیکھا بہت سے لوگوں میں ماشاءاللہ بہت تبدیلیاں آئیں. اپنے آپ کو دیکھتی تو محسوس کرتی کہ میں بہت آہستہ ہوں، بہت پیچھے ہوں نیکیوں اور اعمال صالح کی اس دوڑ میں. چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ غالباً یہ لوگ باب افعال کی خصوصیت یک بارگی نزول سے تعلق رکھتے ہیں اور میرا تعلق باب تفعیل سے ہے اور میرے اندر تدریجی خصوصیت پائی جاتی ہے. یہاں یہ یاد رکھے کہ میرا تعلق قرآن سے 3-4 سال سے ہے. میں نے ڈاکٹر نیلوفر سے 23 سپارے پڑھے ہوئے تھے پہلے سے الحمدللہ. میرے لیے اندر یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے اور الحمدللہ پھر کچھ جڑ پکڑ لیتی ہے. اور آخری بات تو آخرت کی ہی ہونی چاہیے. قرآن کو پڑھ کے محسوس ہوا کہ ایک سمندر کے کنارے پر ہیں، میز بچھی ہے، برتن لگے ہیں، ہر چیز تیار ہے، پر کھانا نہیں ہے. اب ایک بڑی سی مچھلی ہاتھ لگی ہے، پکڑ تو لی دونوں ہاتھوں سے، پر ہر دم پھسلتی جا رہی ہے. ابھی کھانا بھی نہیں ہے، کھانے کا وقت ہی نہیں آیا، اور کھانے کے وقت تک اسے پکڑے رکھنا بھی ہے، واپس سمندر میں نہ چلی جائے. یہ مچھلی میرا قرآن ہے، میرا اصل دین ہے، ہماری زندگی کا وہ واحد سہارا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلاش کرنے اور پکڑے رکھنے کے لیے کہا ہے. اکیلے تو اسے پکڑے رکھنا بہت مشکل ہے، کچھ اور ساتھی ہوں، سب اپنی اپنی مچھلیاں کسی فریش واٹر تالاب میں یا کسی ٹینک میں محفوظ کر لیں. کولنگ سسٹم بھی چاہیے ہوگا، مل کر رہنا ہوگا، جڑ کر رہنا ہوگا آخرت کی کامیابی کے لیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ارم ناز ہے، میں وہاں ماڈل ٹاؤن سے آئی ہوں. ایجوکیشن میری کوئی خاص نہیں ہے، لیکن شروع سے مجھے قرآن کی طرف دلچسپی تھی، لیکن ایجوکیشن کم ہونے کی وجہ سے مجھے ایڈمیشن کہیں بھی نہیں مل رہا تھا. تو میں قرآن کی طرف کیسے آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا جو کہ مجھے اس طرف لے کے آئے. میری ایجوکیشن کم تھی اور میں تفسیر نہیں لکھ سکتی تھی، تو میرا دل بہت کڑتا تھا کہ میں بھی قرآن کو سیکھوں. تو اللہ تعالیٰ سے میں بہت دعائیں کرتی تھی. تو ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی
اور میرے گھر میں ہی الہدا بن گیا. مجوین باجی الہدا کی برانچ میرے گھر میں کھول دی اور اس طرح میں قرآن پڑھنا شروع ہوگی. تو سدا وقت ایک سا نہیں رہتا. اچانک ہی میری زندگی میں ایک چھوٹی سی قیامت آ گئی کہ میں بکھر گئی اور قرآن پڑھنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا. ایسے لمحات میں مجھے ایک دفعہ میں نے خواب میں استاذہ کو دیکھا تھا کہ انہوں نے مجھے الہدا بلایا بھی اور پھر مجھے انعام میں کھجوریں بھی دی. تو میں بکھر گئی اور میں کہتی کہ میں اب کہاں جاؤں, میں کس طرح قرآن پڑھوں, مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا اور میں بہت پریشان رہتی تھی. تو اچانک مجھے استاذہ کا یہ خواب یاد آ گیا اور پھر میں اپنی استاد پہلے جبین جو تھی ان کے پاس آئی اور میں نے انہیں کہا کہ میں الہدا جانا چاہتی ہوں. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ کی ایجوکیشن اتنی کم ہے تو آپ کو ادھر ایڈمیشن کیسے ملے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ڈگریوں کو نہیں دیکھتے, تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں وہ ڈھانپ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ کوشش کریں. تو میں ادھر آئی الحمدللہ کہ زبیدہ بچی نے میرا انٹرویو لیا اور مجھے یہاں داخلہ مل گیا اور آج میں نے اس قرآن کو الحمدللہ مکمل کیا. میرے رب نے جو آزمائش مجھ پر ڈالی تھی اور جو مجھ سے لیا تھا اس کے بدلے میں مجھے بہت بہتر قرآن جیسی نعمت عطا کی اور جو مجھ سے لیا تھا وہ بھی واپس کر دیا. اب مجھے وہ سب کچھ مل گیا کہ جو مجھ سے لیا تھا. تو یوں یہ جو غم تھے, یہ پریشانیاں میرے لیے قرآن جیسی نعمت کا سبب بنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سمینا شوکت ہے. میں راولہ کوٹ کے ایک گاؤں کیل ٹائن سے میرا تعلق ہے. میں نے تعلیم القرآن کے 3rd بیچ سے اپنا کورس مکمل کیا. سب سے پہلے میری طرف سے ان تمام طالبات کو مبارکباد, ان کی اساتذہ کرام کو, ان کے والدین کو, جنہوں نے اتنی محنتوں سے یہ جو آج ایک نور بکھیرا ہے اس کی آج تکمیل ہے, قرآن پاک کی تکمیل کے. جس طرح سے آپ میں سے ہر ایک طالبہ اپنے دل میں امیدیں لیے جا رہی ہے, ایک پلاننگ کرتی جا رہی ہے کہ میں نے آگے کس طرح سے اس قرآن پاک کو پھیلانا ہے, کیا کیا کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے جب میری تکمیل ہوئی تھی تو میں ایک ایک بات پہ اپنی پلاننگ کرتی جا رہی تھی, شروع سے پڑھتی جا رہی تھی اور پلاننگ میں تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے. لیکن تکمیل کے موقع پہ تو میری جو مکمل بن رہی تھی پلاننگ, کام بس کرنا تھا میں نے جا کے. ایک بہت جوش تھا, ولولہ تھا, شوق تھا. بالآخر میں نے اپنا کورس مکمل کیا اور اپنے گاؤں واپس لوٹ گئی. میں نے وہاں پہ جا کے سب لوگوں کو دعوت دی. ہر بندہ, جب میں بچوں کو کہتی کہ میں بچوں کو پڑھاؤں گی تو ان کے والدین تیار ہو جاتے, اور جب میں والدین کو کہتی تو وہ مذاق سمجھتے, کہتے کیسی مذاق کرتی ہے یہ, بچوں کو تو کوئی پڑھاتے ہیں لیکن بڑے بھی پڑھتے ہیں. کبھی میٹرک کے بعد کے طلباء وہاں پہ اکثر بیٹھ جایا کرتے ہیں, انہیں آگے ایجوکیشن کے لیے نہیں بھیجا جاتا, والدین انہیں کہیں نہیں بھیجتے. صرف میرے والد, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت دی, اتنا انہیں علم سکھایا, انہیں اتنی سمجھ دی کہ انہوں نے مجھے آگے بھی تعلیم دلوائی. پھر میں واپس یہاں سے گئی, تب بھی ہم لوگ ہنستے کھیلتے بس ایک جو چھوٹا سا کورس ہم نے شروع کیا بڑوں کے لیے. بچے بھیج دیتے تھے وہاں پہ لیکن والدین خود نہیں آتے تھے. پھر میں نے ان تمام چھوٹی وہ گھر جو تھیں جو میٹرک کے بعد فارغ گھر بیٹھی ہوئی تھی, پھر بچوں کی ماؤں کو بھی بس تھوڑے تھوڑے دنوں کے لیے بلاتی رہی, اور ہم لوگ مذاق میں, بس مذاق ان لوگ میں تو یہ سب کچھ مذاق چل رہا تھا کہ جو کام ہو رہا ہے, لیکن میں نے اس کام کو کرنا چاہا تھا, چاہے جس طریقے سے ہو رہا ہے اس کو کیا جائے. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعی یہ کوئی چیز ہے کرنے کی. پھر ہم لوگوں نے فہم القرآن جو شروع کیا, ابھی کچھ پارے ہی چلے تھے, میرے خیال سے 12واں پارہ چلا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم سب لوگوں کو ڈال دیا, اور وہ آزمائش اب سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گزری, اور وہ زلزلہ تھا جس کی وجہ سے اتنے وہ کام جو اتنی آسانی سے میں کر رہی تھی, اتنی خوشی سے, بالکل ہنستے کھیلتے, بالکل لائٹلی اس کام کو لے رہی تھی, وہ اتنا مشکل بن گیا میرے لیے کہ سب چیز ٹوٹ چکی, سب چیزیں ختم ہو چکی. میرے پاس 2 گھر تھے, ایک گھر جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے تھا جس پہ میرے ساتھ آ کے بچے پڑھتے تھے, میرے ساتھ طالبات آ کے کچھ رہتی تھی, پڑھتے تھے ہم لوگ. وہ گھر جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ڈیمیج تو ہوا لیکن وہ بالکل گرا نہیں. لیکن جس
گھر میں ہم لوگوں کی رہائش تھی وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا. اس میں میری دادی جان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. کوئی چیز وہاں سے، کوئی سسٹم ہی نہیں تھا وہاں سے نکالنے کا. مٹی کا گھر تھا وہ جس پہ ہم رہتے تھے، بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا. سب لوگ گھر تقریباً ٹوٹ چکے تھے. سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے اس کورس کو آگے جاری کرنے کے لیے وہ تھا کہ میرا پہلے اپنا گھر تھا. اب یہ ہوا کہ میرے تایا جان، ان کی بہت بڑی فیملی ہے، ان کے 5 بیٹے ہیں، میرے اپنے 3 بھائی تھے، ماشاءاللہ سبھی بڑے بڑے ہیں. پھر جب وہ تمام کام کو چھوڑ کے ہمارے اوپر والے گھر میں چلے گئے جہاں پہ میں صرف کلاسز لیا کرتی تھی، کچھ ہم لوگ کیا کرتے تھے، تو وہاں پہ ان کے والدین نے بچوں کو بھیجنا بند کر دیا کیونکہ 5 کزن تھے میرے اور 3 میرے بھائی تھے. وہاں پہ اس طرح کوئی نہیں جانے دیتا. پھر بہت مشکل کا سامنا مجھے کرنا پڑا، لیکن پھر بھی میری طالبات کا یہی پیغام آتا کہ کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں، کچھ ہونا چاہیے. کوئی جگہ نہیں تھی. میرے تایا جان جن کو 13 سال ہو گئے ہیں، فالج کے مریض ہیں، چارپائی پہ پڑے ہوئے تھے. جس کمرے میں ان لوگوں کو بیٹھا کے کچھ کیا کرتی تھی وہ کمرہ صرف ان کے لیے مختص ہو گیا. وہ اپنے کمرے میں کسی کو بھی نہیں آنے دیتے تھے، بند تھا ان کا کمرہ. وہ مینٹلی بھی ڈسٹرب تھے، وہ اکثر ننگے رہا کرتے، ان کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا، وہ جانے ہی نہیں دیتے تھے. میرے لیے کوئی ایک قطرہ جگہ نہیں تھی وہاں پہ میں بیٹھاؤں کیونکہ بارشوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا تھا. زلزلے والی شام کو ہی بارشیں شروع ہو چکی تھی. کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی جگہ. لیکن جب بریک ہوتی میں انہیں کبھی برآمدے میں بٹھاتی، کبھی باہر پتھروں پہ بٹھاتی، کبھی ادھر چٹائیاں گھسیٹتے جاتے، کبھی اس طرف جاتے. لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا کسی طرح سے یہ کورس چلتا رہے، بریک نہ آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چلتا رہا انہی پتھروں پہ بیٹھ کے. کبھی دھوپ لگتی، کبھی بارش ہوتی، کبھی کچھ. لیکن سب سے جو میرا ساتھ دیا وہ میرے طالبات نے دیا. میرے ساتھ تعاون کیا تو یہ کام ہوا، میرے والدین نے کیا. بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل تھا. پھر آخر کرتے کرتے ایک ہمیں ٹینٹ ملا. کہیں کوئی جگہ نہیں تھی، میں اگر کسی کو کہتی کہ مجھے آ کے یہ کام کر دے کوئی بھی نہیں مانتا تھا کیونکہ ان دنوں تمام لوگوں کے گھر گر چکے تھے. پھر ہمیں ٹینٹ ملا کہ ہمیں یہاں پہ اس ٹینٹ میں ہمیں شاید جگہ مل جائے، ہم لوگ پڑھنا شروع کر دیں وہاں پہ. تو اس ٹینٹ کے لیے میں 1 ہفتے تک لوگوں کو بلاتی رہی کہ مجھے آ کے ٹینٹ سیٹ کر کے دے، کیونکہ ٹینٹ اتنا بڑا تھا میرے بس کی بات نہیں تھی، نہ میرے طالبات کی بس کی بات تھی. ہم عورتیں تھی بس اس کی ایک رسی کو کھینچتے تو سارے جا کے ادھر لگتے، وہ سیدھا ہی نہیں ہوتا تھا ہم لوگوں سے. پھر میں نے 1 ہفتے تک کبھی 2 لوگ آتے، کبھی 3 آتے، وہ 1-2 لوگوں سے وہ ٹینٹ سیدھا نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے بہت کوشش کی کہ اس ٹینٹ کو لگایا کس طرح جائے. صرف ایک بندہ وہاں پہ جانتا تھا کہ اس ٹینٹ کو کس طرح لگایا جائے گا. وہ ٹینٹ جن لوگوں کو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے ٹینٹ لگا کے دیں، ان کا اپنا گھر بالکل ختم تھا، کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی. مجھے شرم آ رہی تھی میں جب انہیں بار بار جا کے کہہ رہی تھی کہ مجھے ٹینٹ لگا کے دیں، کیونکہ وہ خود اپنے لیے اتنی سی چھت بنانا چاہ رہے تھے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ اس چھت کے نیچے وہ بچے آ جائیں، کیونکہ ان کی نظر میں میرا کام تو اہم نہیں تھا نا. دیکھیں ان کے پاس تو رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی اور میں اپنے کورس کے لیے یہ کام کروا رہی تھی. لیکن مجھے شرم آ رہی تھی کہ کیا کروں. لیکن انہیں مجھے ہمت دی، مجھے آ کے ٹینٹ لگوا کے دیا. لیکن وہ پھر بھی جلدی جلدی میں مجھے لگا کے دیتے گئے. لیکن اس کے بعد جو برف باریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ ٹینٹ بھی ٹوٹ گیا. ایک ہی ٹینٹ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. شدید آندھیاں چلتی رہی، وہ ٹینٹ ہی ٹوٹ گیا. اس دوران یہ بھی سلسلہ چلتا رہا. اسی دوران کچھ پرابلمز ہو گئی میرے ساتھ. میرا بھی آپریشن تھا، میری مادر کا بھی آپریشن ہو گیا اسی ماہ میں. دسمبر کا مہینہ تھا اور ٹینٹ بھی ٹوٹا. وہاں میری طالبات بھی آ رہی اور میں خود بھی بیمار، میری مادر بھی بیمار. میرا جب آپریشن ہوا تو میں پنڈی پھپھو کے پاس آئی تھی. وہ کہہ رہی ہیں کہ سمینا تم ریسٹ کرو. تو میں اس ڈر سے ریسٹ نہیں، میں بیڈ پہ لیٹتی نہیں تھی. میں نے کہا اگر میں آج لیٹ گئی تو مجھے کہہ دیا جائے گا کہ تم 1 ہفتہ ریسٹ کرو، مجھے 1 مہینہ تک ریسٹ کرو. میری وہ طالبات جو میرا انتظار کر رہی ہیں، خود کتنی ٹھنڈ میں آ کے کیا کر رہی ہیں، وہ انتظار کر رہی ہیں کہ وہ آئیں ہماری ٹیچر. تو میں بیڈ پہ نہیں، میں کہتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں. جب پھپھو مجھے ہاتھ لگا کے دیکھتی ہے، مجھے اس تکلیف سے اتنا بخار رہتا. وہ کہتی ہیں تم ٹھیک ہو؟ بخار سے تمہارا چہرہ ریڈ ہے اور تم کہہ رہی ہو ٹھیک ہو. میں نے کہا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. پھر جب میں گھر گئی، جب کلاس شروع ہوتی تو میں کلاس کے دوران بالکل لیٹ جاتی تھی. میں نے کہا میرے گھر والوں کو یہ بات نہ پتا چلے کہ میں کلاس میں اٹھی ہوئی ہوں. کلاس میں نہیں جاتی تھی، لیکن جب کلاس فارغ ہو جائے تو میں اٹھ کے گھومنا شروع کر دیتی. کیوں کہتے لیٹ ہو؟ میں کہوں کہ میں ان کو کلاس کے لیے نہیں دیکھنا چاہتی کہ میں کلاس میں صرف جا رہی ہوں، بلکہ میں ایسی اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کرتا ہوں. یہ لوگ مطمئن ہو جائے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، میں اپنی کلاس کو چلانا چاہتی ہوں. میں کام بھی کروں ہلکا، لیکن ہلکا سا کام کروں صرف ان اسٹوڈینٹس کے لیے کہ کوئی روک نہ دے ان لوگوں کو.
کوئی انہیں منع نہ کر دے کہ تم نہیں آؤ، ابھی ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہیں، ابھی تم نہیں آؤ. میں نے کہا یہ کام چلتا رہے. پھر آخر کار چلا. اور اگر میں صرف بلڈنگ کا انتظار کرتی رہتی، ویسے ہی چلا، برآمدے میں چلتا رہا، باہر چلتا، کھلے آسمان کی چھت کے تلے چلتا ہے، ابھی تک چلتا ہے. وہیں پہ ایک کمرہ وہ جو میرے تایا جان کے لیے تھا، پھر ان لوگوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹینٹ ملا، وہ علیحدہ ہو گئے. پھر اسی کمرے میں ان لوگوں کو بٹھایا. لیکن وہ یہ تھے کہ ڈیمیج اتنی طرح تھا کہ اس کی چھت جو ٹپکتی آج تک ٹپکتی ہے. تو اس کو ٹھیک بھی کروایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی. میں نے اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے بہت کوشش کی کہ وہ جو اپنی تکمیل کرے تو کم از کم اتنے زبردست ماحول میں ہو، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکی. آج تک وہ چھت انہیں پہ ٹپکتی رہتی ہے. لیکن ان لوگوں نے بلڈنگ کا انتظار نہیں کیا، ان لوگوں نے کسی اچھی سہولت کا انتظار نہیں کیا. یہ لوگ اس برف میں، اس آندھی طوفان میں یہ لوگ چل کے میرے گھر تک آتے تھے. اور میرے گھر کے اتنا تھوڑا سا فاصلہ نہیں تھا ان لوگوں کے لیے چلنا. تقریباً کئی بچیاں جو پونے گھنٹہ تک چل کے میرے گھر تک آتی تھی. اور برف ہوتی ہے وہاں پہ، برف ہوتی ہے وہاں پہ، آسان نہیں ہوتا چلنا، پتھر ہوتے ہیں وہاں پہ. لیکن پھر بھی یہ لوگ میرے ساتھ آتے رہے. ان لوگوں کی تکمیل کا وقت تو آ گیا، آج آپ لوگوں کے ساتھ ان کی تکمیل ہے. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جس طرح سے میں نے سہولت میں رہ کے پڑھا تھا، ایک لمحہ بھی ان لوگوں کا ویسا نہیں گزرا آخری دم تک. کبھی یہ چٹائیاں یوں گھسیٹتے ہیں، کبھی یوں. ان کے پاس ایسی کوئی سہولت نہیں ہے آج تک، لیکن یہ خوش ہیں. میں آخری جب یہاں سے تکمیل کر کے گئی تھی تو میرا پھر بھی شکایتی رویہ تھا کہ الہدا میں کام ہوتا ہے، بہت کام کرواتے ہیں. ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں تھی، آخری ٹائم تک قدر ہی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تم اپنے اسٹوڈینٹس کے ذریعے سیکھو. میں نے تمہیں بہت سمجھایا، تم نہیں سیکھنا چاہتی. اب میں تمہیں کوئی اور طریقہ بتاتا ہوں کہ تم کس طرح سے سیکھو گی. پھر ان اسٹوڈینٹس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہوایا کہ نعمتوں کی قدر کیا ہوتی ہے، کس طرح سے یہ لوگ سیکھتے ہیں. ان کی آج تکمیل ہے، یہ لوگ خوش ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ کاش ایک دن کوئی ایسا ہوتا جس دن یہ لوگ پرسکون ماحول میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور یہ لوگ یہاں پہ آئے، ان کو پتہ چلا میں نے یہاں سے کیا ہوا ہے. اتنی سہولت کو دیکھ کے پھر بھی کہتے ہیں شکر ہے ہم نے پڑھ لیا. یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ایسا ماحول نہیں تھا، آپ نے تو اتنے اچھے ماحول میں پڑھے، ہمارے پاس نہیں. کہتے ہیں شکر ہے آپ کی وجہ سے ہم نے پڑھ لیا، آپ نے ہمیں پڑھایا. اور میں کہہ رہی ہوں کہ ان لوگوں نے کس طرح پڑھا. اگر جس بندے نے سیکھنا ہو، میں تو کہتی ہوں کہ جس کام کا شوق لگ جائے آپ کو، جس چیز کی تڑپ آ جائے بندے میں، وہ کام ہو کے رہتا ہے. اس کے لیے بلڈنگز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بہت بڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جس کام کو کرنے کی آپ میں تڑپ ہو وہ آپ لوگ کام کر کے رہیں گے. لیکن اسی دوران میں ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے میرا ایسا دو بندوں کے ساتھ ایسا واسطہ پڑا جن کو میں نے قرآن پاک سکھانا تھا. ایک بندہ نابینا تھا، ایک بندہ بہرا تھا. تب جا کے مجھے اور ہی نعمتوں کی قدر ہے کہ کیا ہوتا ہے. نابینا شخص جو تھے، میں ان کو قرآن پاک کو کھول کے پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. کیسٹ میں سنواتی تو تھی، لیکن جس طرح سے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، لکھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اس طرح سے وہ لطف نہیں اٹھا رہے تھے. اور پچھلے ہی دنوں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر بہرے جو آدمی ہیں وہ سن ہی نہیں سکتے. لکھ کے تو میں انہیں دیتی ہوں، پڑھتے وہ دیکھ کے تو ہیں، لیکن جو مزہ سننے کا ہے وہ کسی اور چیز کا ہے، وہ سن ہی نہیں سکتے. اب میری تڑپ صرف ان کے لیے ہے جو سن ہی نہیں سکتے. میں کہتی ہوں میں اتنی ڈیٹیل سے ان کو نہیں بتا سکتی. ایک مرتبہ میری استاذہ کی آواز وہ سن لیں، اللہ تعالیٰ انہیں اتنا تھوڑے سے ٹائم کے لیے بھی ان کی جو سماعت کھول دیں کہ وہ سن سکیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں. وہ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک لیکن وہ سن نہیں سکتے. لیکن جس طرح سے ہمیں استاذہ کی بات سے سمجھ آیا، جس طرح سے انہوں نے ہمیں سکھایا، وہ میں نہیں سکھا سکتی آگے ان کو. اور پھر جو میری جتنی بھی اسٹوڈینٹس آئی ہیں میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور میں اپنی استاذہ سے یہ کہوں گی کہ پلیز آپ میری اسٹوڈینٹ سے آج ضرور ملیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کو آئندہ لے کے اس طرح آؤں گی. میں نے بہت کوشش سے ان کو آج لایا. ان کے والدین کو کیا پتا کتنی تسلیاں دے کے ان کو کوئی نہیں آنے دیتا تھا. یہاں پہ چند اسٹوڈینٹ تھے جن کو آنے کی پرمیشن تھی، کوئی نہیں آنے دیتا. ان سے ضرور ملیں. ابھی تو میں نہیں بتاؤں گی کہ وہ کس سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ استاذہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہوں گی، ترس گئی ہیں 3-4 سال سے. تب استاد نے اگر ان کی طرف دیکھنا شروع کیا تو وہ شرما کے نیچے ہی جھک جائیں گی. نظریں بھر کے دیکھ لیں. کل لا کے یوں ہی کلاس میں بٹھا دیا تھا کہ دیکھ لیں. اور میں یہی کہوں گی کہ
جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، جن لوگوں کی زندگی میں کوئی تڑپ ہوتی ہے، وہ اپنا مقصد اس تڑپ کو ضرور پورا کرتے ہیں. اور میرے ساتھ ایک بچہ بھی آیا ہوا ہے، اس کی دادی جان استاذہ کو بہت سلام کہہ رہی تھی. وہ آپ سے ملنا بھی چاہتی تھی، لیکن ان کے بچے کا 1 ہفتہ پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ نہیں آ سکی یہاں پہ. لیکن انہوں نے اپنی بہو کو بھیجا ہے یہاں پہ، ان کی بھی تکمیل ہے. ان کا پوتا آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تلاوت کروں گا. کل کہہ رہے ہیں میں استاذہ کے اسٹیج پہ جا کے تلاوت کروں گا. میں نے کہا تم کر لو گے؟ کہتا میں کروں گا. لیکن میں ابھی اسے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اگر پرمیشن دیں تو آ کے تھوڑا سا تلاوت، نورانی قاعدہ اس نے ابھی ختم کیا ہے، تھوڑی سی اس نے سنی سنائی وہ صورتیں پڑھی ہیں، تو کہتا ہے میں پڑھوں گا. یہ نہ کہ میں اس بچے کو ایسے ہی لے جاؤں تو وہ جا کے مجھے نہیں چھوڑے گا وہاں پہ. تو آپ لوگوں کو تو کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو میں اس بچے کو بلانا چاہتی ہوں، اور استاذہ اگر اجازت دیں تو بچے کی تھوڑی سی وہ تلاوت کی اس نے تو ابھی سیکھی نہیں، ابھی تو اس کا نورانی قاعدہ ہی ختم ہے، تو وہ کر لی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الحمدللہ جن کی آج تکمیل ہے ان سب کو بہت بہت مبارکباد ہو. اللہ کرے کہ واقعی یہ قرآن آپ کے لیے مبارک ثابت ہو اور آپ کے حق میں حجت ہو، آپ کے خلاف حجت نہ ہو. تو میرے سامنے تعلیم الاسلام کے لوگ ہیں جن کی تکمیل ہوئی ہے، اس کے علاوہ حدیث کورس جن کی کل تکمیل ہوئی ہے، اس کے علاوہ یہ گرین سکارفس میں کون ہے؟ مس ڈیال روڈ برانچ، آپ کی تکمیل شاید سنڈے کو ہوئی ہے. کوئی اور بھی آج ہمارے ساتھ شریک ہے کہیں سے؟ تلگنگ سے، پرامری سے، وہ کہاں ہے؟ شہزاد ٹاؤن سے آگے. اس کے علاوہ تربیلا ڈیم سے، اور کوئی؟ مورگا، اوکے. کوئی اور تو نہیں؟ باقی سب کو بھی آپ سمیت سب کو اہلاً و سہلاً و مرحباً. اللہ کرے کہ آپ سب کا یہاں آنا مبارک ثابت ہو. آج تو سعودی عرب میں عید ہے اور آپ کی یہاں عید ہے، کیونکہ قرآن پاک کا مکمل ہونا جو ہے وہ بھی عید سے کم نہیں ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ اللہ ہی کا احسان اور فضل ہے، اللہ ہی کی رحمت اور عنایت ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن دیا. اسی سے التجا اور فریاد ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے اور ہمارے عمل میں بدل دے. اور اللہ کرے کہ ہم قیامت کے دن ان لوگوں میں اٹھیں جو قرآن والے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں. اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. قرآن واقعی ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی اور نظیر نہیں، کوئی اور مثال نہیں، کوئی اور چیز اس جیسی ہے ہی نہیں. یہ وہی جان سکتا ہے جس نے اس کا لطف اٹھایا ہو. اللہ کرے کہ ہم سب اس سے واقعی لطف اٹھا سکیں. اس موقع پر آپ سب اپنا جائزہ لیں اور غور کریں کہ قرآن مجید کا کتنا حصہ آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا. کیونکہ کورس کے دوران بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بیماری، کسی سفر، کسی مجبوری کی وجہ سے کچھ سبق مس کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات ادھر ادھر سے کچھ نوٹس وغیرہ لے کر یہ کسی بھی طریقے سے پاس ہو جاتے ہیں. تو جو حصہ آپ نے پڑھا نہیں، سب سے پہلے تو اس کو مکمل کریں، کیونکہ مکمل کیے بغیر تو تکمیل نہیں ہوا کرتی یا ہو جاتی. تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب سارے کا سارا 100% مکمل طور پہ پڑھ لیا جاتا ہے. قرآن مجید کا پڑھنا اور یہاں پر پڑھنا کسی اسکول میں کوئی سلیبس پڑھنے کے برابر نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہر کلاس میں ہمارے سلیبس کا کچھ نہ کچھ حصہ رہ جاتا تھا، اور ٹیچر ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ امتحان میں نہیں آئے گا، اور ہم بھی بہت خوش ہو جاتے تھے کہ چلے شکر ہے جان چھوٹی. اتنا نہیں پتا ہوتا تھا کہ نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے. اور پھر وہ چونکہ ٹیچرز بھی اس پر کبھی افسوس کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے،
تو ہم نے بھی کبھی غور نہیں کیا کہ نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر نہیں ہوتا. علم کا ہونا اور نہ ہونا ایک نہیں ہوتا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اور قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جس کی ہر آیت اہم ہے. آپ کسی ایک آیت کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوہ اس طرح کی تو ملتی جلتی آیت میں نے پہلے پڑھی تھی. جنت میں بھی جو اہل جنت کو رزق دیا جائے گا وہ بظاہر کیا ہوگا؟ وہ اتو بھی متشابہہ، ملتا جلتا ہوگا، لیکن اس کا اپنا ہی ایک لطف اور مزہ ہوگا. قرآن مجید کی وہ آیات جو بظاہر ملتی جلتی ہیں، اتو بھی متشابہہ لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں ہر آیت جس جگہ پر فٹ ہے، جس جگہ رکھی گئی ہے، جس کانٹیکسٹ میں ہے، اس کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کو پڑھنا الگ ہی لطف رکھتا ہے. آخری پاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا مسبحات میں ہر سورت کے شروع میں جب تسبیح کا ذکر آتا ہے تو عموماً اسٹوڈنٹس یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب تو استاذہ یہاں سے ایسے ہی گزر جائیں گی، لیکن اللہ کی تسبیح ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ ایسے ہی نہیں گزر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوکے پیچھے سبق نمبر فلاں میں دیکھ لیں، آپ وہاں تسبیح کی تفسیر موجود ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ کچھ بھی حصہ جو چھوٹا ہے پوری اپنی جلدوں کا جائزہ لے کے پیچھے سے دیکھیں، اپنے پاس ایک لسٹ بنا لے اور اس حصے کی کیسٹس ایشو کروا کے اس تفسیر کو مکمل کریں، کیونکہ یہ لکھا ہوا بھی آپ کے نام اعمال کا ایک حصہ بنے گا، یا نہیں؟ تولا جائے گا نا، یہ بھی تولا جائے گا، یہ بھی ساتھ ہوگا. اور اس دن تو انسان کو اپنی صرف یہ حصہ نہیں بلکہ ساری کتاب دی جائے گی، اور کیا کہا جائے گا؟ اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. تو آپ اپنی کتاب خود کھولیں گے، اور کتاب جب کھولیں گے تو اس کے کچھ حصے قرآن پاک کے حصے بغیر پڑھے بیچ میں نہیں آنے چاہیے، وہ پورے ہونے چاہیے. تو پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے کہ تکمیل کے بعد تکمیل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید ایک دفعہ پڑھنے سے پوری طرح سمجھ آ جائے. میں جب بھی دوبارہ پڑھانا شروع کرتی ہوں تو نئی باتیں کھلتی، اس وقت میں سوچتی ہوں کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے، یہ بات تو مجھے آج سمجھ آئی، اور پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ یہ تو آج سمجھ آئی، اور اگلی دفعہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو آج سمجھ آئی. اور یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ قرآن مجید ہر دور کے لیے، بدلتے وقت کے لیے، جب وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے، ہماری سوچ بدلتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کا لطف بھی بدلتا ہے اور اس کی سمجھ بھی نئے سرے سے پھر آنے لگتی ہے. تو یہ چیز جو آج آپ نے مکمل کی ایک پہلی دفعہ، یا ہو سکتا ہے کسی نے دوسری دفعہ بھی، تو وہ اس کو آخری دفعہ نہ سمجھے، یہ اب ساری زندگی کے ساتھ چلتا رہے، یہ اب زندگی کا حصہ بن جائے. ایک اور چیز یہ کہ جس کو قرآن مل جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند انسان ہو جاتا ہے. اللہ اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے، کیونکہ نعمتوں کی قدر آنے لگتی، شکر گزاری آنے لگتی. دنیا کی بجائے آخرت منزل اور گھر نظر آنے لگتی، آخرت مقصد بن جاتی، دنیا سے دل اٹھنے لگتا ہے، آخرت کی طرف دل کھینچنے لگتا ہے. یہی قرآن کی سمجھ ہے کہ وہ انسان کا پیراڈائم شفٹ کر دیتی، انسان کا نقطہ نظر بدل دیتی. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو سمجھے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا، دل میں نہیں اترا. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، اور اس کی قدر میں اہم ترین بات یہ ہے کہ کسی اور چیز کو اس پر فوقیت نہ دیں. اس کے مقابلے میں باقی تمام چیزیں ادنا ہیں. ادنا کیا معنی ہوتا ہے؟ ادنا، کم تر، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور باقی چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. تو کلام کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی. اللہ کے کلام کو باقی انسانوں کے کلام پر اہمیت دینی. ایک طرف لوگوں کی باتیں ہوتی، دنیا والوں کی باتیں ہوتی، اور ایک طرف اللہ کی باتیں، اور اللہ کی باتیں
سب سے سچی، اللہ کی بات سب سے زیادہ قیمتی بات ہے. تو کسی دوسری چیز کو، کسی اور علم کو، کسی اور فن کو اس پر ترجیح نہ دیں، یہ آپ کی پرائرٹی ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ اور پڑھے نہیں، پڑھے، ضرورت کے تحت، شوق کے تحت، جس چیز کا اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے اسے استعمال کریں، پڑھیں، سیکھیں، جانیں، لیکن اس سے آگے کسی اور چیز کی قدر و قیمت نہ ہو. کسی بھی چیز میں اس طرح نہ کھب جائیں کہ اسے بھول جائیں، اس سے غافل ہو جائیں. آپ میڈیسن پڑھیں، آپ میتھمیٹکس پڑھیں، آپ لٹریچر پڑھیں، فلسفی پڑھیں، کچھ پڑھیں، لیکن اس کو چھوڑ کر نہیں، اس سے غافل ہو کر نہیں، اسے بھلا کے نہیں، اس سے دوری کی قیمت پہ نہیں. یہ ایک دفعہ جو آپ نے اٹھایا ہے یہ واپس بھلایا نہ جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. کیا ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات پا کر دریا پار کر کے صحرائے تیہ میں پہنچے تو وہاں نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی. اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، کھانے کے لیے ان کو من و سلوہ دیا، پینے کے لیے پانی کے چشمے پتھر میں سے پھوڑ نکالے، ہر چیز ان کو عطا کی. پانی اور بادلوں کے علاوہ جو اہم ترین چیز تھی وہ من و سلوہ تھا، جو تاریخ کا ایک بالکل انوکھا واقعہ ہے. باقی سب لوگوں کی غذا زمین سے آتی، ہم سارے انسان جو بھی کھاتے ہیں وہ کہاں اگتا ہے؟ زمین میں اگتا ہے. بنی اسرائیل کے پاس جو غذا تھی وہ آسمان سے آتی تھی. کیا؟ من و سلوہ. لیکن بنی اسرائیل نے اس کی قدر نہ کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے شکوہ کرتے ہیں، انہوں نے یاد دلاتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہم ایک چیز پہ گزارا نہیں کر سکتے. فادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگائے ساگ، ککڑی، دال، لہسن، پیاز، چٹپٹے کھانے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ ان کو من و سلوہ سے نواز رہا ہے اور یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو کس کام کے لیے چنا ہے؟ کس دشمن سے نجات دی؟ ان کو آزادی ملی ہے، رہائی ملی ہے، ایک اگلے مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم من و سلوہ نہیں چاہتے، ہمیں مزے مزے کی کھانے پینے کی چیزیں چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام جواب میں اپنی قوم سے کہتے ہیں، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدل کے لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، کمتر ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے. من و سلوہ چھوڑ کر، آسمانی غذا چھوڑ کر تم دال ساگ کے پیچھے جا رہے ہو. اس میں پھر دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اہبطوا مصرن، جاؤ، چلے جاؤ کسی بھی شہر میں. اہبطوا عربی میں کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو، اور مصرن سے مراد یا ایجپٹ نہیں ہے، اس سے مراد کوئی بھی شہر ہے. جاؤ کسی بھی بستی میں چلے جاؤ، اتر جاؤ. فإن لکم ما سألتم، تو تمہیں مل جائے گا جو بھی تم مانگ رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی ملے گا. صرف پھر دال ساگ نہیں ملے گا، کچھ اور بھی ملے گا. اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا لینے والوں کو پھر دنیا میں ذلت اور رسوائی بھی ملتی ہے. جو آسمانی غذا کو چھوڑ کر زمینی غذا کے ہی دل دادا ہو جائیں، صرف اسی کے لیے جئیں، اور وہ بھی وہ جن کو اللہ نے اپنے کام کے لیے چن لیا ہو، ساری دنیا میں سے نکال کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں سے جنہیں اتنی سہولتوں کے ساتھ قرآن سیکھنے کا موقع ملا ہو، آسمانی غذا ملی ہو، وہ اسے ایک طرف رکھ دے اور دنیا کے پیچھے دوڑ پڑے، صرف ساگ دال کے پیچھے بھاگ پڑے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ماری گئی ان پر ذلت اور مسکنت، رسوائی اور محتاجی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے.
ان پر اللہ کا غضب ہوا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے ہوا یہ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ کی آیات کا انکار، بات ہو رہی تھی من و سلوہ کی، اور پھر ذلت و رسوائی کی وجہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. جی ہاں، جو قوم اللہ کی نعمتوں کی قدردان نہیں ہوتی، اپنا مقصد وجود بھول کر اور چیزوں کے پیچھے پڑ جاتی، صرف حقیر دنیا کے فائدے لینے کے لیے دوڑ پڑتی ہے، تو پھر حقیقت میں وہ اللہ کی آیات کا انکار ہی کرتی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. کیونکہ جب بے حسی بڑھ جاتی ہے، آغاز چھوٹی برائی سے ہوتا ہے، اگر اس کو وہیں پر کچل نہ دیا جائے تو وہ بڑی ہونے لگتی ہے، اور بڑی ہوتے ہوتے اس حد تک بڑی ہو جاتی کہ انسان کو یہ بھی احساس نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والوں کا قتل عام بھی شروع کر دیتا ہے. یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا، یہ سب کیوں ہوا؟ یہ ذلت اور رسوائی، یہ اللہ کی آیات کا کھلم کھلا انکار، یہ نبیوں کا قتل، یہ جرائم کا حد سے بڑھ جانا، بما عصوا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا. کیونکہ ایک نافرمانی کی وجہ سے انسان دوسری میں، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی میں قدم رکھتا چلا جاتا ہے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، کسی حد پہ نہیں رکتے تھے. اگر اس ساری آیت کے اندر، اس سارے قصے کے اندر مین سینٹرل پوائنٹ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فوکس کا تبدیل ہونا. فوکس تبدیل ہو گیا تھا ان کا، اور وہ کیا؟ اعلیٰ سے ادنا کی طرف دوڑ پڑے تھے. اللہ نے ہمارے ہاتھ میں قرآن دیا ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف لپکتے ہیں، اس کی قیمت پر، اس کو بھلا کر، اس کو نظر انداز کر کے، اس سے قطع تعلق ہی کر کے، تو وہ ایسا ہی ہوگا. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ایسے لوگوں کو پھر اللہ ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اہبطوا مصرا فان لکم ما سألتم، جاؤ مارے مارے پھرو، مل جائے گا جو بھی تمہاری طلب ہے. دنیا میں انسان جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کو وہ دے دیتا ہے، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. آپ دنیا میں جہاں رہیں، جہاں بھی جائیں، جو بھی کریں، اس کو نہ بھولیں، اس کو نہ چھوڑیں. ذاتی مطالعے کے علاوہ دوسروں تک اس کو پہنچانا، دوسروں کو سکھانا، دوسروں کے آگے بڑھانا، یہ اس کا ایک حصہ ہے. اگر ہم دنیا سے قرآن کے بغیر چلے جاتے تو کیا ہم کسی نعمت کی محرومی کا شکار نہ ہوتے؟ قرآن کا ملنا اور نہ ملنا برابر ہے. لیکن ہمیں کیسے ملا؟ کسی نے ہمیں دیا تو ہمیں ملا نا. مجھے کسی نے سکھایا تو میں نے سیکھا نا. ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی سیکھ کے پیدا نہیں ہوتا. علم وراثت میں نہیں ملتا. وراثت میں مال و دولت تو مل جاتی ہے ماں باپ کے مرنے پر، لیکن ماں باپ کا علم اور تقوی وہ وراثت میں انسان کو منتقل نہیں ہوتا. اس کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنا پڑتی. تو کسی کی کوشش اور محنت سے ہمیں ملا، تو آگے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کس کو محنت کرنی؟ ہمیں محنت کرنی. ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے اہم کام کیا کرنا ہے؟ اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اسی لیے الہدا کا موٹو کیا ہے؟ قرآن سب کے لیے. کوئی بھی شخص، اللہ کا کوئی بندہ دنیا میں سے اس حال سے نہ جائے کہ وہ قرآن نہ سیکھے. اس موقع پر میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی کہ لوگوں کے اندر کتنی تڑپ اور کتنی پیاس ہے. آپ بھی کئی واقعات، کہانیاں کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، رسالوں میں پڑھتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کی کہانی میرے سامنے ہے کہ جن کو قریب سے میں نے دیکھا ہے. میرے یہاں سے کینیڈا جانے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ پاکستان میں الہدا کی بہت سی شاخیں بن گئی ہیں، بہت سے لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں. اگر ہر شخص 10 لوگوں کو بھی سکھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو کیا کہا تھا کہ ایک شخص 10 کو سکھا دے تو اس کی جان آزاد ہو جائے گی. تو اگر ہم بھی
آگے 10 کو بھی پہنچا دیں تو شاید ہماری بھی جان جہنم سے آزاد ہو جائے، ہماری بھی گردنیں چھوٹ جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں تو بے شمار ایسے دن رات لوگ فارغ ہو رہے ہیں کہ جو قرآن کے حامل ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھ لیا، سیکھ لیا اور اپنے اپنے ظرف اور اپنی اپنی قسمت کے مطابق اندر ڈال لیا، لے لیا اس کو، اور انشاءاللہ آگے بھی پہنچائیں گے۔ لیکن دنیا کے ایسے بہت سے حصے ہیں جہاں پر اس طرح کی باقاعدہ تعلیم کا انتظام نہیں ہے۔ تو وہاں جانے سے پہلے مجھے ایک رمضان میں وہاں دورہ قرآن کا انویٹیشن ملا، اور الحمدللہ وہاں کے لوگوں کی شدید خواہش اور دعاؤں پر اللہ نے مجھے دوبارہ وہاں بھیجا۔ پہلا کورس میں نے اپریل 2005 میں شروع کیا، لاہور تربیتی کورس کے فوراً بعد میرا یہاں سے جانا ہوا، اور الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس سے سیکھا۔ چونکہ وہاں کی سرکاری زبان انگریزی ہے، بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بولتے، سمجھتے، پڑھتے، اسکولوں میں ہر جگہ انگریزی پڑھی جاتی ہے، تو خود مسلمانوں کے بچے بھی اردو میں کم ہی سمجھتے ہیں، انگریزی میں ہی ان کی ضرورت ہے، لہذا دوسرا کورس وہاں پر انگریزی میں شروع کیا گیا۔ جو ہی انگریزی میں کورس شروع ہوا تو بہت سے ایسے لوگ بھی کلاس میں آئے کہ جو اردو کورس میں نہیں آ سکتے تھے، وہ سنتے تھے لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو الحمدللہ جو ہی ہم نے اناؤنس کیا تو بہت ہر طرح کی نیشنلٹی کے لوگ اور ہر قسم کے لوگ جو تھے الحمدللہ وہ شریک ہوئے، اور وہ جو میرا ایک خواب تھا الہدیٰ انٹرنیشنل، اس کا پہلا قدم اٹھ گیا اللہ کے فضل سے۔ اگرچہ یہاں بھی آ کے کچھ بچیاں پڑھتی ہیں لیکن سب بچیاں یہاں نہیں پہنچ سکتی اور سب یہاں آ کر نہیں سیکھ سکتے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں تک تو ہماری ایڈورٹائزمنٹ گئی، کچھ لوگوں کو ہمارے اسٹوڈنٹس نے جا کے بتایا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو واقعی اللہ نے بھیجا، ہم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہے اٹالین۔ آپ کو اٹلی کا تو پتا ہوگا کہ جو ایک کرسچن ملک ہے اور وہاں پر ویٹیکن ہے، اگر ویٹیکن کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں، کیتھولک کرسچنس کا وہ مرکز ہے، ایسا ہی جیسے ہمارے لیے کعبہ کی حیثیت رکھتا ہے مکہ۔ تو وہاں کی رہنے والی ایک اٹالین لڑکی، گریجویشن اس نے کر لی، یونیورسٹی پاس کر لی، تو وہاں سے وہ انگلش سیکھنے کے لیے یونیورسٹی ایکسچینج پروگرام کے تحت امریکہ گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹیاں دوسرے ملکوں میں بھیجتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو سیکھنے کے لیے، تو وہ وہاں پر گئی۔ جب وہ وہاں پر گئی تو انگریزی سیکھنے لگی، اور کچھ ہی عرصے میں اس کو ایک مسلمان سے واسطہ پڑا۔ اب یہ جو لڑکی ہے اٹلی میں، اس نے کبھی نہ مسلمانوں کو دیکھا، نہ سنا، نہ اسلام کے بارے میں کچھ خاص جانا، سوائے اس نیگیٹو پروپیگنڈے کے جو ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہے اور جس میں دنیا بھر میں مسلمانوں کو انتہائی بدنام کیا جاتا ہے کہ بہت ایکسٹریمسٹ ہیں اور بہت وحشی قسم کے، اجڑ گنوار قسم کے لوگ ہیں جن کا تہذیب و تمدن سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، اور اس میں پھر نعوذ باللہ ہمارے تاریخ کو اور ہمارے پیغمبر کو اور ہر ایک کو بیچ میں ملوث کر لیتے ہیں۔ اب وہ بچی جب وہاں پر امریکہ میں آئی تو کوئی اسے مسلمان ملا اور اس نے کہا تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا تم اسے مذاق کرتے ہو، میں کیوں مسلمان ہو جاؤں؟ لیکن بہرحال یہ بات اس کے دل میں رہ گئی، اور اس کے بعد اس کو تجسس ہوا، تھوڑا جاننے کی کوشش کی اس نے، اور رمضان آ گیا اتنے میں، یہ دس رمضان، یہ جو ابھی گزرا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رمضان میں ہمارا کورس شروع ہو چکا ہے، رمضان سے ایک ہفتہ پہلے ہم نے کورس شروع کیا۔ وہ بچی وہاں امریکہ میں، اس نے مسلمانوں سے ملنا شروع کیا اور اسے پتا چلا کہ مسلمان اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ وہ ابھی مسلمان نہیں، اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے، یہ پوچھ کے کہ روزے کیسے رکھتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اس کا وہاں کا ویزا ختم ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ویزا ختم ہو جائے تو آپ کو فوراً وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ کینیڈا کی سرحد ساتھ ہے، تم کینیڈا چلی جاؤ اور پھر وہاں سے تم واپس آ جانا۔ اب یہ کہ وہ کینیڈا میں آئی، کینیڈا میں جس کے گھر آئی وہاں پر ہماری ایک اسٹوڈنٹ شاید عید ملنے کے لیے گئی یا کچھ ایسی ملاقات کے لیے گئی، تو وہ جیسے کسی کے گھر میں آپ جاتے ہیں، اب بھی عید ہے، بہت سی ملاقاتیں ہوں گی آپ کی، لیکن عام طور پر عید میں لوگ کیا کرتے ہیں، گوشت کاٹنے بھوننے کھانے پینے میں مصروف ہوتے ہیں، دین کی بات ادھر ادھر کوئی کام کی بات کم ہی کرتے ہیں، اور اگر کوئی نیا بندہ کہیں سے آیا ہوا تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، جن کو ہم پہلے سے جانتے بس انہی سے باتیں کر کے انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ قرآن ایسا شعور دیتا ہے کہ جس سے ہر انسان قیمتی نظر آتا ہے۔ قرآن پڑھا ہوا شخص کسی انسان کو بھی اگنور نہیں کرتا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، کوئی معذور ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ ہمارے پیغمبر کی اسوہ حسنہ یہی ہے۔ اور اگر انسان کسی انسان کو
کم سمجھ کے اگنور کرے تو پھر اسے یاد رکھنی چاہیے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. خطاب تو آپ سے مگر ہے ہم جیسوں کے لیے بیسیکلی، کیونکہ ہم ایسا کرتے ہیں. عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی علم میں یا اسٹیٹس میں یا کسی وجہ سے کوئی کم ہے تو ہم سوچتے ہیں اس کو چھوڑو، وہ جو بہت انٹیلیجنٹ اور ہائیلی کوالیفائڈ اس کے پیچھے جاؤ. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اصل قدر و قیمت کس کی ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑے شان و شوکت رکھنے والے انسان کی یا اس کی جس کا دل اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے اور جو اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی. آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ ایسے بگڑے بگڑے لوگ نہ پاکیزگی اختیار کرنا چاہیں. جو نہیں آتا دین کی طرف نہ آئے، اس کی اپنی مرضی. لیکن جو آنا چاہتا ہے، جس کے دل میں شوق ہے، محبت ہے، اسے اگنور نہ کریں، وہ کوئی بھی ہو، اسے چھوٹا نہ سمجھیں. لہٰذا اس موقع پر میں یہ نصیحت بھی آپ سے کروں گی، کسی مجلس میں جائیں، کسی شادی میں جائیں، کسی ڈنر میں جائیں، کسی پارٹی میں جائیں، کسی سے عید ملنے جائیں، کہیں جائیں، صرف ان سے سلام نہ کریں، صرف ان سے گلے نہ ملے جن کو آپ جانتے، ان کو بھی اتنے ہی پیار سے ملے جن کو آپ نہیں جانتے، آگے بڑھ کے ملے. کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ نہیں جانتے اس کو اٹھ کے سلام کریں. اب تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ بھی سلام نہیں کرتے، پتہ نہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت. حالانکہ رحمتوں کی دعائیں کیا گھستا ہے آپ کا، اگر آپ ہلکے سے لب ہلا دیں، اشارے سے ہی کر دیں، اگر دور ہے کوئی اسمائل ہی پاس کر دیں، کچھ نہیں جاتا آپ کا. تو دین جو ہے وہ اخلاق سے پھیلتا ہے، دل اخلاق سے بدلتے ہیں، بہت بڑی بڑی دلیل نہیں ان کو بدلتی. تو ہوا یہ کہ اس بچی کو، جو ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر آئی ہیں اور انہوں نے آگے بڑھ کے ان سے ملاقات کی، پوچھا یہاں کیسے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، تھوڑا بیک گراؤنڈ. اس نے اپنے فوراً اس بچی نے اپنے اسلام کا کیا کہ مجھے اسلام سیکھنے کا بہت شوق ہے، اور اسے پتہ چلا کہ یہ کہیں پڑھنے کے لیے جاتی. اس نے کہا کہاں جاتی ہیں آپ، میں کیا وزٹ کر سکتی ہوں اس جگہ کو؟ اس نے کہا ہاں آپ ضرور چلیں ہمارے ساتھ. اب وہ اس کو لے کر آئی ہے. اتفاق یہ ہے کہ میں انودھا میں آئی ہوں اور میں گزر رہی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک ذرا نیا چہرہ نظر آیا مجھے، تو میں نے خود آگے بڑھ کے سلام کیا. میں نے کہا ویلکم، کہاں سے آئی آپ؟ تو اس نے بتایا کہ میں اٹالین ہوں اور اس طرح میں دیکھنے کے لیے آئی ہوں کلاس کو. میں نے کہا نہیں آپ دیکھے نہیں، آپ آیا کریں. تو میں نے کہا آپ کب تک یہاں ہیں؟ کہتی 1 ویک کے لیے. میں نے کہا اوکے کم ڈیلی، روز آنا. بہت بھرپور طریقے سے میں نے کہا روز آیا کرو. وہ اتنی خوش ہوئی تو مجھے سمجھ نہیں کہ اتنی کیوں خوش ہوئی. لیکن بہرحال میں نے تو یہ غلط فہمی مجھے شاید میں نے اس کو بہت پیار سے کہا تو وہ خوش ہوئی ہے، لیکن کیونکہ وہاں پر یہ رواج نہیں کہ ایز اے لسنر کہیں بھی جا کے بیٹھ جاؤ. کسی بھی ادارے اور انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ ایک طریقے سے جانا ہوتا ہے. تو ہماری اسٹوڈنٹ چونکہ انکریج کر کے لے آئی تھی، آگے سے میں نے انکریج کر دیا، وہ بیٹھ گئی. اب جب وہ کلاس میں بیٹھی تھی اتنی یکسوئی کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ، بہرحال اس کا شوق دیکھ کے اور اس کی اسلام میں دلچسپی دیکھ کے ہم نے سوچا کہ اس کو مزید کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں اور اس کو آفر کرتے ہیں کہ اگر وہ پڑھنا چاہے تو ہم اس کی سب کچھ فری کر دیں گے اور اسے پڑھائیں گے. یعنی اس کے رہائش وغیرہ کا بندوبست کیا گیا، اور اس کے کیونکہ اس کو تو کوئی بھی نہیں وہاں، کسی کو بھی نہیں جانتی. اب ویکینڈ پہ وہ جاب کرتی کسی مچھلی کی فیکٹری میں، جو مچھلیاں فریز کرتے ہیں نا پیکٹوں میں، وہ پیکنگ کرتی. کیونکہ وہاں کام کرنا عیب اور آر نہیں. بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے ٹیکسی چلاتے ہیں، لیبر ورک کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، لیکن سب خوش رہتے ہیں کہ کام ہے ہمارے پاس. کام کرنے کو آر نہیں سمجھا جاتا. تو اپنا کام کرتی ہے تاکہ اپنی ضرورت کے لیے کچھ پیسے کما سکے، اور باقی وقت جو ہے وہ پڑھتی. اور اتنی یکسوئی کے ساتھ، کیونکہ میں کلاس میں موجود ہوتی ہوں، اتنی یکسوئی کے ساتھ لکھ رہی ہوتی، پڑھ رہی ہوتی، اور میں بیچ میں راؤنڈ بھی لیتی ہوں کیونکہ میں خود نہیں پڑھانا ہوتا تو میں دیکھتی رہتی ہوں کہ کون کیا لکھ رہا ہے. آج کل ہمارا 5واں پارہ چل رہا تھا. اتنے کم وقت میں اس نے عربی لکھنا بھی سیکھا ہے، الف با تا، اور اسی طرح قاعدہ پڑھ رہی ہے، اور ساتھ لکھنے کا اس کو بے حد شوق ہے. تو میں اس کے پاس سے گزر رہی تو اس نے واللزانی لکھا ہوا تھا. تفسیر ہو رہی تھی تو واللزانی کو لکھتی کیسے کہ جیسے ہم بورڈ پہ لکھتے ہیں نا، تو اس کو دیکھ کر وہ الٹا سیدھا کاپی کر لیتی.
اب اس کے پیرنٹس کو نہیں پتا کہ مسلمان ہوگی. بہرحال اس نے اپنے پیرنٹس کو فون کیا اور تھوڑا سا ذکر کیا تو اتنی شدید اس کو ڈانٹ پڑی اور بہت ناراض اس سے. اب انہی دنوں میں کچھ آیات آ گئی, یہ 5ویں پارے میں آتا نا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ تفسیر ہو رہی ہوتی ہے تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں مختلف لوگوں کی شکلیں, چہرے, کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کتنی دلچسپی لے رہے ہیں. اب بہت سی بورن مسلمان لڑکیوں سے کہیں زیادہ اس کی دلچسپی ہوتی ہے کہ کیا کہا جائے. اچھا, بعض آیتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ لکھتے لکھتے چونک کے دیکھنے لگ گئے, تو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے کسی اپنے سوال کا جواب مل گیا. پھر ایک اور لڑکی ہے, وہ جاپان سے آئی ہوئی اور اتنی محنتی لڑکی ہے, اس کو انگریزی نہیں آتی تھی پوری طرح. ہم نے کہا کہ اسے انگریزی نہیں آتی, یہ کیا سیکھے گی, لیکن اس کے والد کا اصرار یہ تھا کہ نہیں یہ سیکھے گی. شی از اونلی 14 سال کی ہے وہ, اور پھر جو آخری ٹیسٹ ہوا وہ اس نے پاس کر لیا. کس طرح لکھتی ہے, اس کے پاس چھوٹی سی ڈکشنری ہے, اردو کچھ اس کو آتی ہے, تو لکھتی اس طرح ہے کہ کلاس میں اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا لیکن وہ بیٹھی ضرور رہتی. اب آپ خود سوچیں کہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی نابینا ہو یا بہرا ہو, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن بس وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا کہ مجھے بیٹھنا ہے. شوق کی بات ہے نا. اب بیٹھی ہے, وہ جو لفظ ہمارے نیلے پاروں میں وہ انگریزی کے لکھے ہوتے ہیں ان کو وہ اپنی ڈکشنری سے کنورٹ کرتی ہے ادھر اپنی جاپنیز میں, پھر اس کے اردو میں کسی سے پوچھتی ہے کہ اردو بھی نہیں پوری طرح آتی, کرتے کرتے پھر ان کو وہ یاد کرتی رہتی, کر کر کے ترجمے کا ٹیسٹ تو پہلے ہی پاس کر لیتی تھی, اس دفعہ اس نے تفسیر کا ٹیسٹ بھی پاس کر لی. اور الحمدللہ اتنا شوق ہے. اصل چیز جس کی میں قدردانی کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے وہ شوق ہے. اور بھی لڑکیاں ہیں جو مختلف جگہوں سے ہیں, نیو مسلمز, بہت ساری کہانیاں, اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں دوسروں تک پہنچ رہی ہیں. کچھ لوگوں تک ہم پہنچ رہے ہیں, کچھ کو اللہ ہم سے ملا رہا ہے, ہمارے پاس لا رہا ہے. اور مجھے بہت امید ہے کہ اگر ان لوگوں پر صحیح محنت ہو گئی انشاءاللہ ان قوموں تک بھی, ان لوگوں تک بھی اسی طرح قرآن پہنچے گا جس طرح آپ تک پہنچا ہے. جب ان لوگوں کی میں ڈیفیکلٹی دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بعض اوقات کسی کو سانس نہ آ رہا. بہرحال وقت چونکہ کم ہے اس لیے اتنی ہی بات پر میں اکتفا کروں گی اور کہنا یہی چاہوں گی کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اعلیٰ ترین نعمت دے کر حقیر دنیا مت خریدنا, حقیر دنیا کے فائدوں کے پیچھے نہ بھاگنا, کم تر کے سودے نہ کرنا, کم تر میں وقت ضائع نہ کر دینا, اس کی قدر کرنا. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ شعوری کوشش کریں گے, نیت کے ساتھ کوشش کریں گے, پھر اللہ آپ کے ذریعے ایسے ایسے لوگوں تک بھلائی لے جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا. یہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے. میرے اندر صرف شوق تھا اور تڑپ تھی جس کی وجہ سے میں دعائیں مانگتی تھی. قبولیت کے اوقات جو ہمیں بتائے گئے ہیں ان میں دعائیں مانگتی تھی. یہ سب اوقات آپ کے پاس بھی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کام کو اہم سمجھیں, اور اگر قرآن پڑھ کے بھی آپ اس کو اہم نہ سمجھیں تو کون ہے جو آپ کو سمجھا سکتا ہے. پہلے ہی پارے میں بنی اسرائیل کی تاریخ کیوں دی گئی, ہمیں کیوں سکھائی گئی, تاکہ ہم اس مثال سے بچیں اور ہم وہ کریں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہماری نیتوں کو خالص رکھے, اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں, کیونکہ زندگی اور یہ دنیا کا وقت تو بہت تھوڑا ہے, ہم جہاں کہیں بھی ہوں, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں, کسی گاؤں میں ہوں, کسی شہر میں ہوں, کسی جزیرے میں ہوں. اور جزیرے کی بات سے مجھے یاد ہے الہدا کا ایک بلاگ ہے. بلاگ جو لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں ان کو پتا ہوگا بلاگ کیا چیز ہوتی. ہمارے پچھلے بیچ کی جو اسٹوڈینٹس تھی وہ اپنے جو لکھا کرتی تھی کمنٹس, ان کو ہم اس پہ پوسٹ کر دیتے تھے. تو جو بلاگ بنا ہوا اس کے اوپر ہم نے ایک نقشہ بھی ڈالا کہ کہاں سے لوگ اس کو ایکسس کرتے ہیں. تو ایک دن میں اس کا نقشہ دیکھ رہی تھی, این سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا, وہاں پر ڈاٹ لگا ہوا تھا.
باقی علاقوں میں کتنی جگہوں پر لوگ اس کو پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، مجھے اس کی اتنی خوشی نہیں جتنا وہ عین سمندر کے بیچ میں جزیرے پر شو کر رہا تھا کہ یہاں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کے اس کو پڑھتے ہیں۔ پھر ایک دن میں نے کھولا تو کافی جگہوں پہ نشان تھے، وہ آپ کو رپورٹ دیتا ہے کہ کہاں سے لوگ ایکسس کرتے ہیں، سب جگہ نشان تھے، ساؤتھ امریکہ سے نشان نہیں تھا۔ بڑی مجھے تکلیف ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا اللہ، کیا ساؤتھ امریکہ میں لوگوں کو قرآن کا شوق نہیں ہے؟ تو جو پتا ہے نا وہاں بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں بس تو کچھ کر دے اور تو بس وہاں بھی پہنچا دے، مجھے نہیں پتا کیسے لیکن پہنچا دے۔ اور آپ کی حیرت کی انتہا ہوگی کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ میں نے کھولا، یا جو میرے ساتھ بچیاں بیٹھی تھی ان میں سے کوئی کمپیوٹر اٹھا کے لے کہنے لگی دیکھیں ساؤتھ امریکہ میں سے کلک ہو گیا ہے۔ تو الحمدللہ میں ابھی جہاز سے آ رہی تھی تو وہ نیچے دیکھتے ہیں نا تو جگہ شہر گزر رہے ہوتے ہیں، اوپر نقشے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جہاز کہاں سے گزر رہا ہے اس وقت، تو میں نیچے دیکھتی ہوں، کہتی یا اللہ ادھر بھی قرآن پہنچا دے، یا اللہ ادھر بھی قرآن پہنچا دے۔ آپ لوگ بھی اسی طرح دعائیں مانگا کریں، جیسے اب آپ عید کے لیے آج سفر کریں گے، سفر کی دعا قبول ہوتی ہے نا۔ اچھا اب آپ بس میں بیٹھے ہوں گے، یار تھوڑی دیر کے بعد کوئی شہر آئے گا، کوئی گاؤں آئے گا، کوئی جھونپڑیاں آئیں گی، کوئی آئیں گے، تو آپ دیوانوں کی طرح دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ان تک بھی پہنچا دے، ان تک بھی پہنچا دے، ان کو بھی دے دے، ان کو بھی دے دے، ان کو بھی دے دے۔ کیونکہ جو چیز دل میں لگ جاتی ہے نا، اور جس چیز سے انسان خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ صرف اپنے لیے نہیں چاہتا، انسان اس کو تو نشر کر دیتا ہے، یا نہیں؟ اگر حقیقی معنوں میں آپ کو خوشی ملی ہے تو بس اس خوشی کو آپ کے اندر نہیں رہنا چاہیے، اس کو نشر کر دینا چاہیے، دوسروں تک پہنچا دینا چاہیے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔